یہ سفر کرتے ہیں ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل پر، گلی گلی میں جاتے ہیں، اپنی ووٹوں کے لیے کمپین چلا رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں سیاست کے بڑے بڑے مگر مچھ کھڑے ہیں۔ عطا تارڑ نون لیگ کے ایک لیڈر ہیں، پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو صاحب اپنی نانی کے بعد 50 سال بعد ادھر سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ نوجوانوں کی سیاست کر رہے ہیں۔ آپ کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کو لانچ کیا گیا ہے بڑی پارٹیوں کے ووٹ توڑنے کے لیے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کس نے لانچ کیا آپ کو؟ میں اس حلقے میں کھڑا ہوں اور یہاں پہ میں ان کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ ان کے لیے کم از کم ان کے لیے اس وقت ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ عام لوگ بھی سیاست میں آ رہے ہیں۔ نیوز ون میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان، حقوق خلق پارٹی سے۔ مزمل خان کاکڑ صاحب 27 سال ان کی عمر ہے، یہ مقابلہ کر رہے ہیں گاڑی والوں کا، ڈالے والوں کا، پروٹوکول والوں کا، بڑے بڑے بنگلے دکھا کر عوام سے ووٹ مانگنے والوں کا۔ یہ سفر کرتے ہیں ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل پر، گلی گلی میں جاتے ہیں، اپنی ووٹوں کے لیے کمپین چلا رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں سیاست کے بڑے بڑے مگر مچھ کھڑے ہیں۔ عطا تارڑ نون لیگ کے ایک لیڈر ہیں، پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو صاحب اپنی نانی کے بعد 50 سال بعد ادھر سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ نوجوانوں کی سیاست کر رہے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے اور یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے جس نوجوان نے سیاست میں قدم رکھا ہے، اور ان کو یہ امید ہے کہ ہم نے جو کام کیے ہیں عام لوگوں کے لیے کیے ہیں اور عام لوگ ہی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیاست میں کیسے قدم رکھا ہے۔ یہاں پر تو سیاست میں عام بندہ قدم نہیں رکھ سکتا، اس کے خلاف پورا سسٹم کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس پارٹی کو جتانا ہو اس کے لیے پورا سسٹم ایکٹیو ہو کر کام کرتا ہے، اس پارٹی کو منصب پر فائز کر دیتا ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیاست میں کیسے آئے اور اس حلقے سے ہی انتخاب کیوں کیا، کیونکہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور یہ لاہور کے این 127 سے الیکشن کی کمپین چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کاکڑ صاحب، بلوچستان سے اٹھ کر لاہور کے ایک مضبوط حلقے میں آپ مضبوط لوگوں کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بلوچستان سے مطلب یہاں پہ آ کے میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں ایکٹیو تھا، پھر اس حلقے میں جب آیا ہوں تو وہ صرف اوپر والے لوگ ہی مضبوط ہے، جو یہاں کے عوام ہے وہ سب سے زیادہ پسماندہ ہے، وہ سب سے زیادہ جو مطلب ہم کہہ سکتے کہ اوپر والوں کی طاقت کی وجہ سے یہاں پہ محکوم رہے، مظلوم رہے، اور ان لوگوں کو منظم کرنا اس وقت ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہماری پارٹی کا ایک مقصد ہے۔ تو مطلب جو بھی ہمارے ساتھی یہاں پہ ان کا پچھلے کئی عرصے سے صرف کام یہی رہا ہے کہ ان پسماندہ، ان مظلوم لوگوں کو، محنت کشوں کو ہم نے اب متحد کرنا ہے، اور ان کے ساتھ جو پچھلے کئی عرصے سے ناانصافیاں ہو رہے ہیں، انہیں اپنے حقوق نہیں مل رہے، یہاں پہ بنیادی جو سہولیات ہیں وہ نہیں مل رہے، ان ایشوز پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ہم ان تمام پارٹیوں کے لیے ہم نے ایک ٹینشن پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو اس حلقے کو اپنا جاگیر سمجھ رہے تھے، آج وہ پریشان ہیں کہ یہاں کے لوگ کس طرح جاگ گئے، وہ کس طرح اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ نہ انہیں ہم نے تعلیم دیا، انہیں تو ہم نے پسماندہ رکھا اسی لیے کہ کبھی بھی وہ اپنے حقوق کے لیے بات نہ کر سکے۔ تو پچھلے کئی عرصے سے خاموشی سے ہم کام کر رہے تھے، اور آج ہم نے ایک سرپرائز دیا ان سب پارٹیوں کو جو ہم نے 31 کو جلسہ کیا اس حلقے میں۔ اس حلقے کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے، اور یہاں پہ جس طرح ہمارے ورکرز متحد ہیں، ان سب کے لیے ایک سرپرائز ہے کہ پہلے وہ سمجھ رہے تھے کہ بس 5 سال گزار کے 5 سال بعد پیسوں کے بلبوتے پہ وہ دوبارہ الیکشن میں جیت سکتے ہیں، تو اب وہ اپنے سر پکڑے ہوئے انہوں نے کہ یہاں کے لوگ اب باشعور ہو گئے، وہ نہ وہی اسی طرح ووٹ دیں گے اور نہ ہی ڈیرے داروں کی بات سنیں گے۔ بلاول بھٹو ایک نیشنل پارٹی کے چیئرمین ہے، عطا تارڑ بھی نون لیگ کے بڑے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ٹکر دے لیں گے، ان کا مقابلہ آپ الیکشن میں کر لیں گے؟ ان کی تو بنیادیں پہلے سے بنی ہوئی ہیں، آپ نے بھی 2 سال پہلے اپنی پارٹی کا آغاز کیا ہے۔ وہ لوگ جو ہے وہ صرف ایک طرح سے مطلب ایک تو موروثی سیاست اس ملک میں ہے، بدقسمتی سے یہ اگر اسٹوڈنٹ یونینز ہوتے، لوکل گورنمنٹ مضبوط ہوتے، تو آج بہت سے ایسے نوجوان، جیسا میں آج الیکشن میں کھڑا ہوں، تو آج ملک میں سینکڑوں ایسے نوجوان ہوتے، مگر مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اس پورے سسٹم پہ ایک مخصوص طبقہ قابض ہے جو صرف اشرافیہ کے لیے بنا ہوا ہے، یا کہ جو عام لوگ ہیں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان جیسے لوگوں کے خلاف الیکشن لڑنا یا بات کرنا۔ تو میں
یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر ان کا مقابلہ کر رہا ہوں وہ عوام کی طاقت سے کر رہا ہوں، اس حلقے کے لوگوں کی طاقت سے کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ میں مسلسل جڑا رہا ہوں۔ یہاں کے لوگوں کا ایک اعتماد ہے ہمارے پارٹی کے اوپر، ہمارے جو ہم پچھلے کئی عرصے سے کام کر رہے ہیں اس کام کے اوپر۔ وہ جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے، بے شک وہ بڑے بن گئے، مگر وہ لوگ کبھی بھی اس حلقے میں نہیں آئے، اور نہ ہی انہیں اس حلقے کے ایشوز کا پتہ ہے کہ یہاں پہ مسائل کیا کیا چل رہے ہیں، ہم لوگ کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ میں لوگوں کے درمیان میں ہوں، اور اس حلقے کے لوگوں کا اپروچ مجھ تک بہت ایزی ہے۔ ان لوگوں کے صرف نام ہے جو ان کو کسی کو پیسے کی وجہ سے ملے ہوئے، کسی کو موروثی سیاست کی وجہ سے ملے ہوئے، اور میں ایک عام گھرانے سے ہوں، اور میں اپنے ورک کی بنیاد پہ، اپنے پارٹی کی بنیاد پہ، ہماری جو لیڈرشپ ہے مطلب ان کی بنیاد پہ میں اس حلقے میں کھڑا ہوں، اور یہاں پہ میں ان کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ ان کے لیے کم از کم ان کے لیے اس وقت ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ عام لوگ بھی سیاست میں آ رہے ہیں، اور مجھے یہی مطلب ہمیں یہی ایک مطلب خوشی کی ایک وہ لگ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بہت سے ایسے نوجوان سیاست میں کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ ان جیسے لوگوں کے جو مسلسل مختلف حلقوں پہ مطلب ایم این ایز ایم پی ایز بن رہے، جو عام عوام کے کام نہیں کر رہے، ان لوگوں کے لیے مطلب ان کا مقابلہ ہم کر سکیں گے اور ہم سسٹم میں آ سکیں گے۔ اچھا، آپ کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کو لانچ کیا گیا ہے بڑی پارٹیوں کے ووٹ توڑنے کے لیے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کس نے لانچ کیا آپ کو؟ دیکھیں، اگر لانچ کیا ہوتا تو اس حلقے میں صرف الیکشن سے پہلے آتا، مگر میری فیس بک پہ ایکٹیویٹیز ہے پچھلے 4-5 سالوں کی، آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ہم مسلسل کام کر رہے ہیں، یہاں پہ میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں، بچوں یا کہ نوجوانوں کے لیے لائبریری ہم نے بنائی تھی، یہاں پہ ان کے جو ایشوز ہیں ان پہ ہم نے ڈی سی آفس لاہور میں احتجاج کیا، گیس آفس کے سامنے احتجاج کیا، واسا میں کیا۔ تو یہ پچھلے 4-5 سالوں میں اگر کوئی اس طرح بندہ ہو جو لانچ کرنا ہو تو وہ تو صرف الیکشن سے پہلے آنا چاہیے، یا وہ پھر کوئی پیسوں کے بلبوتے پہ لانچ کرنا چاہیے کہ بڑی پارٹیوں کا ووٹ ٹوٹ سکتا ہوں۔ میں ایک عام گھرانے سے ہوں، اگر مجھے لانچ بھی کیا جائے تو ان کے ووٹ پہ تو کبھی بھی پھر اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، عام طور پر پورے پاکستان میں ایک الیکشن کی فضا اس وقت بنی ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے پاکستان میں اس وقت موجودہ صورتحال میں؟ نہیں ہو سکتے، جو حالات اس وقت بنے ہوئے ایک مایوسی سی ہیں، اور سسٹم جو ہے اوپر جو پالیسی ساز ہے ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے اس وقت عام عوام جو ہے وہ ڈپریشن کے شکار ہیں، خاص طور پہ نوجوان اس وقت ڈپریشن کے شکار ہیں، اور ہم یہی سمجھ رہے کہ کم از کم ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، مطلب ہمیں آگے آنا چاہیے اس ملک کو۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں بہت سے ملکوں میں مطلب حالات بہت ہی خراب ہیں، مگر پھر بھی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہمت کرتے ہیں۔ تو اس وقت ملک کو جو ہے اس مایوسی سے نکالنے کے لیے ہم لوگ ہمت کر رہے ہیں، اور ایک ایسے حلقے میں سے الیکشن لڑ رہے جو اس وقت لاہور کا سب سے پسماندہ حلقہ ہے، اور وہاں پہ ہم نے پچھلے کئی عرصے میں جو لوگ منظم کیے ہوئے ان میں ایک امید ہے اب، اور سیاست جو ہے اس وقت جو سسٹم ہے وہ مایوسی پھیلا رہے ہیں، اور ہم روشنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، ہم عام لوگوں میں ایک خوشی کے مطلب ایک اعتماد کی امید لانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے حلقے میں کمپین کا آغاز کیا، لوگوں کے پاس گئے، کیا رسپانس ہے؟ کتنی امید ہے، کتنے ووٹ مل جائیں گے آپ کو اس حلقے سے؟ حلقے میں تو کمپین پچھلے مطلب 4 سالوں سے مسلسل کام کر رہے ہیں، لوگ جو ہے ہمارے کام سے واقف ہیں، لوگ ہمیں تو بہت ہی اچھا رسپانس ملتا ہے، مگر ایک چیز یہ ہے کہ جہاں پہ ڈور ٹو ڈور کمپین ہمارے ساتھی کر رہے ہیں تو وہاں سے ہمیشہ ہمیں یہی باتیں سننے کو ملتے ہیں کہ مین اسٹریم جو بڑی پارٹی ہے ان کو صرف مطلب لوگ جو ہے ان کے لیے بہت غصے میں ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اس سے یہی ایک تاثر مل رہا ہے کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ ان سیاسی پارٹیوں سے اٹھ گیا ہے، اور اب ایک نئے پارٹیوں کے نئے چہروں کی ضرورت ہے جو ان لوگوں کے مسائل سن سکے، جو ان مسائل کے حل کی طرف آ جائے۔ اور ہم مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ہم ایک مطلب نئے طرف لا رہے، اور ہم سمجھ رہے کہ مطلب جو ایشوز ہے وہ بنیادی طور پر اس وقت حل ہو سکتے جب عوامی طاقت آپ کے ساتھ ہو، اور اسی لیے ہم عوام کے درمیان موجود ہیں، اور عوام کا جو اعتماد ہے وہ کافی حد تک مطلب ہم پہ ہے اس وقت، اور مزید آگے جا کے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مزید عوام کا جو اعتماد ہے وہ مزید ہم پہ
आ जाएंगे जब हम मतलब असम्बलियों में जाएंगे, जो मुकदमे हम इनके यहाँ पे लड़ सकते थे, जो आवाज़ इनकी हम बन सकते थे, वो हम हमेशा हम बने रहे। अब इंशाल्लाह यही वक्त है कि हकूक़ खल्क पार्टी के साथ ही पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में जाके इसी तरह इन लोगों की नुमाइंदगी करेंगे जिस तरह उन्होंने इन्हीं मोहल्लों में, इन्हीं गलियों में की है।